وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا اس بندے کے ساتھ ایسا کریمانہ اور مشفق معاملہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر تو اس کے مکمل بتائی تھی ان مشکلات کے ذریعے، بیماریوں کے ذریعے، تنگیوں کے ذریعے، پریشانیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وہ ساری خطائیں معاف کر دی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ماں میں مسلم کی شاق و شوقت فما فوقها الا حد اللہ عنہ من خطایا ہو، آدمی کو جو اسلام والا ہے، مومن آدمی ہے، اس بندے کو اس دنیا کے اندر کوئی دکھ، تکلیف، پریشانی، غم، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اس بندے کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اور ایسا کیوں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ تاکہ جب میرا بندہ دنیا کی یہ اپنی کٹھن اور مشکلات والی گھاٹی کو جھیل کر میرے سامنے آئے نا تو بندہ گناہوں سے پاک اور صاف، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے پاک اور صاف کر کے اس کو لے جاتا ہے۔ اور جب پھر قیامت کے دن ترازو لگے گا، تولے جائیں گے اعمال، تو اللہ کے وہ بندے جن کے پاس تقویٰ کی تقویٰ ہوگا، نیک اعمال ہوں گے، برے اعمال ہوں گے ہی نہیں، اللہ پاک کتنا بھی بدل نہیں دے، ان کو ڈائریکٹ دوسرے راستے سے اللہ جنت کے اندر بھیج دے گا۔ اور تیسرے کو لوگ ہوں گے خالق و عمل صالح مسیح، جن کے اعمال اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، ان کے لیے ترازو قائم کیا جائے گا، ان کے اچھے اعمال اور برے اعمال کا موازنہ ہوگا۔ پھر جس قسم کے اعمال وزنی ہو جائیں گے، فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کے نیکیوں والے اعمال ترازو پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ بندہ اپنی من پسند زندگی کے اندر ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، لیکن جس کے نیکیوں والے اعمال کا پلڑا ہلکا نکل آیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو پھر اس کی ماں بن جائے گی ہاویہ، دوزخ، وہ دوزخ کے اندر چلا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر مال و متاع دے کر، مال و متاع لے کر انسانوں کی آزمائش کرتا ہے۔ تو اس آزمائش میں کون پورا کرتا ہے، کون نہیں اترتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ دے دیا ہے اپنی کتاب اللہ کی شکل کے اندر، کہ جہاں تمہارے اوپر عبادات میں بدنی عبادت فرض ہے نا، وہاں پہ تمہارے اوپر مالی عبادت بھی فرض ہے۔ اس کی محبت میں آ کر کہیں تو ڈنڈی تو نہیں مارتے، ظلم تو نہیں کرتے۔ اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان ظلم پہ اترتا ہے نا تو بڑے بڑے نمازی پریزی، حاجی نمازی بہت بڑے فرعون بن جاتے ہیں، بہت بڑے ظالم بن جاتے ہیں۔ جب ان کی باری آتی ہے حق دینے کی کہ باپ فوت ہو گیا ہے، اب جائیداد میں سے اپنی بہنوں کو بھی حصہ دینا پڑے گا، تو وہاں پہ وہ ڈنڈی مارتے ہیں، پھر ان کے ساتھ موڈ اپنا خراب کر لیتے ہیں تاکہ وہ خود بول کے کہیں کہ بھائی ہم آپ سے حصہ نہیں لیں گی، ہم آپ کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار، اور ایسے کمینے آدمی کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے سے بہتر ہے تم اپنا مال لگا کے کسی کو خرید کے غلام بنا کے اپنے پاس رکھ لو، وہ تمہاری ساری زندگی خدمت کرے گا۔ اس سے اچھا ہے وہ کہ تم اپنے پیسوں کے ساتھ اس کو زر خرید بنا کے اپنے خدمتگار کو خدمت گزار بنا کے رکھ لو، نہ یہ کہ اپنا سارا مال و متاع ان کی جھولی میں ڈال کر پھر ساری زندگی ان کے دروازے تک نہیں رہو۔ یہ ہمارا حاجیوں کا، نمازیوں کا، اہل حدیثوں کا، اہل سنت والجماعت کا اور یہ دین کے ٹھیکیدار یہ ان کا حال ہے۔ میں اس لیے بہت دفعہ یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں، اپنا ظاہر خوبصورت بنانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ رکھو لمبی لمبی داڑیاں، نہ رکھو ہر وقت شلوار ٹخنوں سے اوپر، ساری نمازیں نہ پڑھو، اور اس کنجری کی طرح کہ تمہارے دل میں
احساس ہونا چاہیے، جس کو پیاس لگی تھی پانی پیا پر کتے کے بچے کو دیکھا تھا وہ بلک رہا ہے، اس سے وہ برداشت نہیں ہوا، کنویں کے اندر اتر کے اپنا موزہ اپنے منہ سے پکڑ کے پانی بھر کے لا کے کتے کے بچے کو پلا دیا۔ اور تم اپنی بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے جو اس کے باپ کی وراثت میں کیا رہا تھا؟ کون سی تمہیں اسی لیے پھرتے ہو؟ کون سے تمہارے سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہو؟ کون سا تمہارا اسلام ہے اور کون سا تمہارا ایمان ہے؟ چند ٹکے کا تمہارا ضمیر ہے، چند ٹکے کا جس کے اندر بیٹھ گئے ہو۔ پتا اس وقت چلتا ہے جب آپ کی جھولی میں لا کر کوئی 2-4 کروڑ روپے پھینک دے اور کہے کہ یہ سود کے پیسے ہیں، یہ پرائز بانڈ کے پیسے ہیں، یہ حرام کمائی کے میں لے کے آیا ہوں اور اس کو ڈال لو اپنے کاروبار میں، میرا شیئر رکھ لو، پھر پتا چلتا ہے کہ تم اس کے ساتھ کیا کرو کر کہتے ہو کہ ٹھیک ہے چلو آ جائے، اتنا مال تو بن جائے گا نا۔ یہ اپنی گندی عقل کے ساتھ فیصلہ کر کے اللہ کے فیصلے کو ٹکراتے ہو، قرآن کو ٹکرا رہے ہو۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سود کو مٹاتا ہوں، تم کہتے ہو کہ مال بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے کہ صدقہ کرو میرے راہ میں، اپنے مال خرچ کرو، میں اس کے بدلے میں تم کو اور دوں گا۔ تمہاری عقل تم کو کہتی ہے کہ نہیں اس کے ساتھ تو مال کم ہو رہا ہے، گھٹ رہا ہے، پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ترجیح دو گے یا اپنی اس عقل کے ساتھ کی ہوئی فیصلے کو اور اپنے اس منطق کو ترجیح دو گے؟ کس جانب جاؤ گے؟ میرے بھائیوں، یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی تاکید کا ہے، یہ قسم کے مترادف لفظ ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کہتے ہیں میں تم کو ضرور آزما کے رہوں گا، بغیر آزمائش کے، بغیر چیک کیے تمہارا ایمان میرے ہاتھوں پر نہیں ہوگا، میں تم کو ڈر کے ساتھ بھی آزماؤں گا کہ کہیں تم ڈر کے تو نہیں اسلام چھوڑ دیتے۔ اور ڈر کے مارے صحابہ کرام خود رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خوف شدت کا تھا 3 سال شیخ ابی طالب کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت اس خوف والے اور حراست والے 3 سالوں کے اندر ایک غار کے اندر شیخ ابی طالب کے اندر رہ کر بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں چھوڑا کہ ظالموں کے اوجل ہو گئے تھے۔ والجوع، بھوک کے ساتھ بھی آزماؤں گا، شروع ہو رہا ہے نا رونے کو نہیں، اب پتہ چلے گا نا کہ کون ہے جو ایک چھوٹا سا پیریڈ ہے جس میں اللہ رب العزت نے بھوک کے برداشت کرنے کو کہا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا وعدہ کیا ہے۔ کون ہے اس کے اوپر عمل کرنے والا؟ اور اسی شے میں ابھی طالب کے اندر ہے 7 لوگ اللہ نہیں لے کے گئے تھے، بھوک پیاس بیچارے برداشت کرتے تھے، رات کو نکل کے رات کے اندھیرے میں گلیوں میں بازاروں میں گھوم کے دیکھتے تھے کوئی روٹی کا ٹکڑا بچا ہوا باہر پھینکا ہوا مل جائے، کوئی چمڑا ہی مل جائے تو اس کو پانی میں دھو کے نرم کر کے ہم وہی کھا لیں، گزارا کر لیں۔ اور یہ تمہاری تاریخ ہے اسلام کی، یہ تمہارے اسلاف ہیں، فرعون اور قارون تمہارا فرق نہیں ہے، یا یہ کافروں کا یورپی نظام تمہارا جو آپ جس کو دیکھ کے تم کہتے ہو کیسا یار یہ بہترین نظام ہے، یہ ان کا نظام نہیں، یہ محمد رسول اللہ کا نظام ہے، بنا انہوں نے لیا ہے۔ تم بے غیرت بن کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفا بن کے بیٹھے ہو، تم نے غداری کی ہے اپنے اسلام کے ساتھ، اور
اپنے دیے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے قانون کے ساتھ غدار کم بن کے بیٹھے ہو. اسی لیے تمہارا معاشرہ جو ہے نا یہ امن سے عاری ہے, اس کے اندر امن سکون کہیں نظر نہیں آتا. یہ قانون تم بنا لو. اگر تمہارا معاشرہ آپ کو سکون کا گہوارہ نہ ملے تو کیا ونقص من الاموال, اللہ کہتا ہے مال کم کر کے بھی آزماؤں گا. اس کے لیے بھی اللہ نے دو کیٹاگری ذکر کی ہیں بندوں کی. اما الانسان اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول رب اهانن. جب اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی سی عذاب کھینچتا ہے نا, مال کی کمی آ جاتی ہے, تو بندہ اللہ کے شکووں پہ اتر آتا ہے, کہتا ہے اللہ نے مجھے رسوا کر دیا, ذلیل کر دیا مجھے اللہ تعالیٰ نے. نعوذ باللہ, اللہ کے شکوے کرتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال و متاع کی لین دین ہوتی ہے, کثرت ہوتی ہے, اور یہ جو بڑے کھانگ بیٹھے ہو نا تم مال و متاع فیکٹریوں والے, میری مراد تم لوگ ہو جن کو اگر کروڑوں روپے کی بچت ہو تو اللہ تعالیٰ کے بڑے تم مداح بنتے ہو, مدد سرائی کرتے ہو. اور جب تمہارے پاس منفعت میں کمی ہو جائے, منفعت میں کمی ہو جائے, گھاٹا نہیں, جہاں 10 کروڑ بچنا تھا نا 2 کروڑ بچ گیا, 5 کروڑ بچ گیا. پچھلے سال کے ساتھ موازنہ کرتے ہو, پچھلے سال تو 10 کروڑ بچا تھا, اب میرے بندے کیا آیا ہے, اس کو تم گھاٹا سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں زبان چڑھاتے ہو اور زبان درازی کرتے ہو, کہتے ہو کہ ہمیں گھاٹا پڑ گیا. اس اللہ کو ڈال دیتے ہو اور دھوکہ دیتے ہو جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے اٹھا کر تم کو آسمانوں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. شرم نہیں آتی اس اللہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے؟ وہ بھی تو دیکھو نا, جن بیچاروں کے پاس صبح کی ہوتی ہے, شام کے لیے سارا دن مزدوری کر کے شام کو تازی کما کے لے کے آتے ہیں, شام کا کھانا پھر بھی پورا نہیں کرتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضابطہ دیا ہے, اصول دیا ہے, دنیا کی زندگی اگر صحیح گزارنا چاہتے ہو نا, اس کے لیے ضابطہ اور اصول یہ ہے, اپنے سے نچلے والے کو دیکھو, اللہ کا شکر ادا کرو. میرے پاس موٹر سائیکل ہے, اس بیچارے کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے, میں اللہ کا شکر ادا کروں. اس کے پاس موٹر سائیکل ہے, میرے پاس گاڑی ہے, میں اللہ کا شکر ادا کروں. اس طرح اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر پاؤ گے. اور اگر اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے, قانون پہ نگاہ رکھو گے, تو کبھی اللہ کا شکر نہیں کر پاؤ گے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن جا رہے تھے اور جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا. شکوہ کیا اللہ تعالیٰ کو, یا اللہ میرے پاس کون سا کوئی اتنا لمبا چوڑا کاروبار ہے, یا میں ساہوکار ہوں اتنا, جوتی پہنی ہوئی تھی اس کا بھی تسمہ ٹوٹ گیا. تھوڑی دور گئے, مسجد میں داخل ہوئے, وہاں دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے جو بیچارہ ٹانگ سے معذور ہے. فوراً اللہ کے سامنے سجدے میں گر کے, اللہ میں نے تیرا شکوہ کیا ہے, مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی, یا اللہ میری تو جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہے نا, اور بڑھ جائے گا, چلنے کے لیے میرے پاس پاؤں تو نہیں, میری ٹانگیں تو سلامت ہیں, یا اللہ میں اس سے تو بہتر ہوں کہ اس بیچارے کے پاس ٹانگ بھی نہیں ہے اور وہ لنگڑا کے چل رہا ہے. میرے اللہ میں نے تیرا شکوہ کیا ہے, تیرے سے معافی مانگتا ہوں, مجھے معاف کر دے. نفس من الاموال والانفس, جانے دے کر بھی آزماؤں گا. بندے خوف ہو جائیں گے, ایک خوف کی, دوسری, تیسری, چوتھی, بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بن رہا ہے. بھئی یہ ابتلا ہے, آزمائش ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو نا کہ آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پیدا ہوئے آپ کی زندگی میں بہت ہوتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جب آپ نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے روح پرواز کر کے فوت ہو گیا ہے,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا ابراہیمو انا بفراقک لمحزونون، ابراہیم تیرے جدائی کا یقیناً بڑا غم ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے بیٹے، فما نقول الا ما یرضی بہ ربنا، ہم وہ بات کہیں گے جس سے ہمارا اللہ راضی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ ما خلق له ما اعطى وكل شيء له بأجل مسمى۔ یہ ہے تعزیت کی دعا، ہم سارے اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے چلے جائیں، جو چیز لے لی وہ بھی اللہ کی تھی، جو ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر شے کا ایک وقت مقرر ہے، اپنے وقت پہ آ کے ہر چیز میں اللہ کی طرف چلے جانا، یہ تعزیت کی دعا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ ساری آزمائشیں آئیں گی نا، اس پہ پورا اترنے والا میرا جب ایک بندہ ہوگا، بشر الصابرین، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ لوگ اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہیں جو اللہ ہر ایک کو اپنی لپیٹ کے اندر، رحمتوں کی لپیٹ کے اندر لے لیتا ہے۔ معلوم بتا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھی بھی آزماتا ہے، دیکھی بھی آزماتا ہے، دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اس میں سے تھوڑا سا تم دو۔ جیسے باپ ہے نا، اپنے بیٹے کو کوئی چیز لا کے دے دے کھانے کے لیے، لو بھائی یہ چیز لے لو، ٹھیک ہے جی، اب وہ کھانے لگ جاتا ہے نا، مزیدار ہے چیز، باپ بیٹے سے کہے بیٹا مجھے بھی دے دو تھوڑی سی، نہیں میں نہیں دیتا، بچہ ہے نہیں میں نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت انسان کو دے دیتا ہے چیز، رد ہے رد، اللہ رد حقیقی ہے اور باپ رد مجازی ہے۔ رد الحمرما کما ربا یعنی صغیرہ، اللہ ان دونوں پر رحم فرما، جس طرح کما ربا یا، جس طرح یہ دونوں میرے بچپنے میں میرے رب بن کے رہے ہیں۔ رب ہمارا پالنا آئی ہوتا ہے نا، تو ان کو اللہ نے مجازی رب قرار دیا ہے۔ اللہ حقیقی رب اپنے بندوں کو عقل و خرد سے نواز کر، مال و متا دے کر، اللہ کے نام واپس ملے نہیں دیتا، یہ تو میرا راضی ہے، تیرا کہاں سے ہے، میں نے نہیں کمائی کی۔ اللہ کے ساتھ جھگڑوں پہ اتر آتا ہے شیطان کی طرح۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر تیرا ہے تو اسے سنبھال، اب تجھ سے جانے نہ پائے۔ اور اللہ کے فیصلے ادھر سے ہاؤلائے تو دولت تم سے فی سبیل اللہ کے تحت اللہ تعالیٰ کے فیصلے چینج ہو جاتے ہیں۔ یہ تو سانپ بن کے بیٹھ گیا ہے میرے دیے ہوئے مال پر، اس کے اندر تو بہت سے لوگوں کا حصہ میں نے شامل کر کے اس کو دیا تھا، اور یہ تو خود اکیلا ہی مالک کر کے بیٹھ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس کا یہ حصہ نہیں رہا، بلکہ ان تولوا یستبدل قوما غیرکم، اب یہ ضابطے چینج، اصول چینج، اس سے مال لے کر کسی اور کو دوں گا جو میرے سارے بندوں میں تقسیم کرے گا، جتنا اس کے اندر حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے وہ چھین لیتا، ان سے وہ مال چھین کے کسی اور کی طرف چلا جاتا ہے، معاشرے کے اندر چینجمنٹ اور تبدیلی آ جاتی ہے، نیچے والے اوپر اور اوپر والے نیچے چلے جاتے ہیں، سارا معاشرے کا نظم ہی چینج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے ساتھ غداری کی، اللہ کے ساتھ بے وفائی کی۔ کوئی اللہ کہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اے میرے نبی ان سے کہہ دو ان اللہ لم یفرض الزکاۃ الا لیطیب ما بقی من اموالکم، اللہ نے زکات صرف اس لیے فرض کی ہے کہ جب تم زکات ادا کر دو تو تمہارا باقی مال تمہارے لیے طیب، پاک، صاف، تمہیں ہضم ہونے والا بن جائے۔ یہ تمہاری زکات جو ہے نا، زکات تمہارے مال کو محفوظ رکھنے کے لیے ہے۔ کیلا ہے، آم ہے، خربوزہ ہے، تربوز ہے، آپ کوئی بھی فروٹ کھاتے ہیں کے اوپر چھلکا ہے نا،
وہ چھلکا اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ہے۔ آپ کیلے کو چھلکے سے میں تو نہیں کھاتے، پہلے اس کا چھلکا ہٹاتے ہیں، جب وہ چھلکا اتار کے پھینک دیتے ہیں، پیسے اس کے بھی آپ نے لیے ہیں، لیکن ہاں اندر کی چیز ہے۔ تربوز کے اوپر کا چھلکا پہلے اتاریں گے، اس کو ہٹا کے پھینکیں گے، اندر والا گودا بعد میں کھائیں گے۔ زکات کا بھی یہی سسٹم ہے، پہلے زکات ادا کرو۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تحصیلداران زکات کو بھیجتے تھے عشر لینے کے لیے، زکات لینے کے لیے، لوگوں کے ڈیروں پر وہاں پہ جا کر ان کے مال کا ٹوٹل حساب لگا کے ان کے مال سے زکات وصولتے اور وہ اپنا مال اپنی جگہ پہ پھر استعمال کرتے۔ ہمارے ہاں ہماری چالاکیاں ہیں، ہماری غلطی ہے، جو ہم چاہے وہ کریں، شریعت کا ہم سے لینا دینا کیا ہے؟ ہم کوئی تھوڑے فرعونی پڑے نہیں جو مطلب چھوٹے ضرور بن کے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بس یہ مال میرا ہے، کہہ نہیں سکتے اس کی طرح انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے علم کی بنبوتے پر مجھے دیا گیا ہے۔ کہتے نہیں، سارا سسٹم وہی چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ نے ہمیں نظام دیا ہے، اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے، اور اپنے ہی ماحول معاشرے کو سٹیبل کرنے کے لیے، اس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے تم اپنے جوانب میں دیکھ کر ان کے اوپر خرچ کرو، تم بھی مضبوط رہو گے، تمہارے دوسرے بھائی بھی مضبوط ہو جائیں گے، تمہارے معاشرے کے اندر یہ جو مفلسی ہے یہ ختم ہو جائے گی، ہر بندے کو ضرورت کی چیز ملے گی، چوری ڈکیتی تک معاملہ پہنچے گا۔ اور جب ہم اپنے مالوں کو سکیڑ کے بیٹھ جائیں گے، اس کو ادا نہیں کریں گے، تو پھر ظالم لوگ جن کو ظالم کہہ رہے ہیں، اللہ جان کے پیچھے معاملہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ ڈکیتیوں پہ چوریوں پہ اتر آتے ہیں اور لوگوں سے جا کر مال چھینتے ہیں، چوری کرتے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں پھر چور آیا، چور اس کے ہاتھ کاٹنے کا جب فیصلہ ہونے لگا نا تو حضرت عمر نے کہا کیوں بھائی چوری کیوں کی تھی؟ کہا جی بھوک کی وجہ سے، کہا اس کا ہاتھ نہیں کاٹنا، یہ وہ چور نہیں ہے جس کا ہاتھ کاٹا جائے، اس نے مجبور ہو کے یہ کام کیا ہے۔ اور خدا کے بندو اپنے جانب میں دیکھو کتنے لوگ ایسے پڑے ہیں بیچارے جو جن کو شام کا کھانا بھی اچھا، جن کے سر پہ لاکھوں روپے قرضہ ہے، وہ بیچارے قرضہ ادا نہیں کر سکتے، اور ہم جن کے پاس مال و متا کی کثرت ہے ہم ان کو تقوی کے رشتے سناتے ہیں، ان کو تقوی کا درس دیتے ہیں۔ یہ اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی کے اندر وہ نظام لے کے آؤ جو اللہ دینا چاہتا ہے اور ہم لینا نہیں چاہتا۔ جس پیغام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، وہ نظام اپنے اوپر لاگو کریں اور اس کو اپنے اوپر نافذ کریں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ سٹیبل ہو جائے گا۔ تو یہ زکات اسلام کا ایک اہم رکن ہے جس کی ادائیگی ہر صاحب نصاب سے اللہ تبارک و تعالی لازمی طور پر مطالبہ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص زکات کا ویسے انکاری ہو گیا تو وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے، اور اگر وہ مانتا ہے زکات کو اسلام کا رکن ادا نہیں کرتا تو وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، جس کا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے ہم فیصلہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اے میرے نبی، جو لوگ اپنا مال کنز بنا بنا کے، خزانہ بنا بنا کے رکھ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان لوگوں کو خوشخبری سناؤ کہ بہت دردناک عذاب ہوگا۔ آپ نے بھی ایک چھوٹی سی جھلک بتائی، جھلک ایک پتھر ہوگا، پتھر جو ورنے جیسا ہوگا، اور اس کو اللہ جہنم میں پھینکے گا، یہ ایک نہیں پتہ نہیں کتنے تعداد ہوں گے لوگوں کے ساتھ سے، تو وہ پتھر جب خود گرم ہو کے لال سرخ ہو جائے گا نا، اس کو اٹھا کے اس جگہ یہ پاکستان کے اوپر رکھا جائے گا،
اور وہ گھومتا ہوا مرنے کی طرح سوراخ کر کے یہ کندھے کے نیچے جو نرم ہڈی ہے نا یہاں سے نکلے گا اور پھر اسی کو یا دوسرے کو گرم کر کے پیچھے سے اس جگہ پہ رکھا جائے گا، وہ وہاں سے حرکت کرتا ہوا سوراخ کرتا ہوا پستان کی طرف سے نکل آئے گا۔ یہ انسان کو عذاب ہوگا، اس کے بدلے میں جو زکات ادا اس نے نہیں کی۔ جب یہ آیت اتری نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین خوف کے مارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے اتنی خوفناک آیت اتاری ہے، اب ہمارا دل نہیں کرتا کہ یہ مال دنیا کا اپنے پاس جمع کر کے رکھے تو سارے کو نپٹا دیں۔ اب بتلاؤ ہم کو ایمن مالے نتخذہ، ہم کس چیز کو اپنا مال بنا کے رکھیں؟ آپ نے شرح کے تین چیزیں لساناً ذاکراً، اللہ سے مانگو کہ اللہ تم کو زبان ایسی عطا کرے جس سے ہمیشہ اللہ کا ذکر جائے۔ دوسرے نمبر پر قلباً شاکراً، اللہ سے ایسا دل مانگو جس سے اللہ تعالیٰ کے ہر وقت شکریہ کے جذبات ہی موجود رہیں۔ تیسرے نمبر پر وامرأۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ، اللہ سے ایسی بیوی کا سوال کرو جو انسان کو اس کے ایمان والے معاملات میں اس کی معاون اور مددگار بن کے ایمانیات کے اندر انسان کو لے جاتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے نا تو انہوں نے اپنے سارے گھر والوں کو اکٹھا کر کے کہا میرا دل کرتا ہے کہ اپنا سارا مال و متاع جتنا بھی بہت لمبا چوڑا مال ہے بیرون ملک سے کپڑے تیار کرتے، میرا دل کرتا ہے کہ یہ سارا مال و متاع بیت المال میں جمع کروا دیں۔ بیوی نے بچوں نے کہا کہ میرے کو ٹھیک ہے خدا جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا ہم اس سے متفق ہیں۔ تو کہنے لگے چلو میں نے جمعے والے دن پھر اعلان کر دوں گا سب لوگوں میں تاکہ سارے اس پر گواہ بن جائیں۔ بیوی نے کہا آپ کو جمعے تک زندہ رہنے کی گارنٹی ہے کہ آپ جمعے والے دن اعلان کریں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آتا۔ یہ ہے وامرأۃ مؤمنۃ، ایسی مومنہ عورت اور بیوی جو انسان کی ایمان کے معاملات میں انسان کی مددگار ہے۔ تو بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مال مانگو، حلال مانگو، اور اللہ سے توفیق مانگو کہ یہ مال پاک صاف کرنے کے لیے مکمل اسلام میں زکات بھی ادا کروں، عشر بھی ادا کروں، اور بھی اپنے صدقہ میں سے نکالوں، اور جتنا ہو سکے اس کے ذریعے میں لوگوں کو کام آؤں۔ تو یہ چیز انسان کے لیے ہے فائدہ۔ اگر اس کو جمع کر کے تجوریاں بنا کے اس کو زیادہ سے زیادہ مال بنانے کی دھن میں لگا رہے اور اس کو اپنا ایک مشغلہ بنا لے اور اپنے اوپر بھی خرچ نہ کر سکے، اپنے بچوں پر بھی خرچ نہ کر سکے، نیکی کے رستے بھی اس سے محروم ہو، تو پھر یہ انسان کے لیے وبال ہے اور اس سے انسان کو بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔